پاکستان کی کل لیبر فورس کا صرف 1/4 حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ کھیتوں، کارخانوں، گھریلو صنعتوں، سرکاری اور نجی دفاتر، غرض یہ کہ ہر جگہ پاکستانی خواتین محنت اور جانفشانی سے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ تاہم معیشت کے رسمی اور منظم شعبوں میں خواتین کی تعداد ان کی آبادی کی نسبت بہت کم ہے۔ معیشت کے رسمی شعبوں میں خواتین کارکنان کی کمی کی ایک بڑی وجہ دفاتر، صنعتوں اور ملازمت کی جگہوں پر خواتین کے لیے سازگار ماحول کا نہ ہونا ہے۔ رسمی شعبوں میں کارکنان کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ٹریڈ یونینز میں بھی خواتین کی شرکت نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کارکنان دفاتر اور کارخانوں میں سازگار ماحول کے لیے جد و جہد بھی نہیں کر پاتی۔ خواتین کارکنان کو عمومی طور پر تنخواہوں اور مراعات میں صنفی امتیاز اور جنسی حراسیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیز حاملہ اور بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین کارکنان کے لیے ملازمت کی جگہوں پر سہولتوں کا فقدان بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ان مسائل سے نبرد آزما ہونے اور اپنی آواز اپنے آجران، لیبر ڈپارٹمنٹ اور قانون ساز اداروں تک پہنچانے کے لیے خواتین ورکرز نے 2016 سے منظم ہونا شروع کیا اور وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں رسمی شعبوں میں خواتین کارکنان نے ویمن ورکرز الائنسز کی بنیاد رکھی۔ خواتین کارکنان کے ان الائنسز نے سرکاری، نجی اور صنعتی شعبوں کے مختلف اداروں میں کام کرنے والی خواتین کے حقوق کے بارے میں آگاہی دینا شروع کی۔ 2019 میں ورکرز الائنس کا دائرہ کار اضلاع کی سطح پر بڑھا اور مردان، ہری پور، چارسدہ، سیالکوٹ، رحیم یار خان، فیصل آباد، پشین، سکھر اور میرپور خاص میں بھی الائنسز وجود میں آئے اور یوں ملک گیر سطح پر ویمن ورکرز الائنسز نے رسمی شعبوں میں کام کرنے والی خواتین کی اکثریت کی نمائندگی شروع کی۔ انہی الائنسز سے صوبائی اور قومی الائنسز منتخب ہوئے اور یوں پاکستان میں خواتین کارکنان کی ایک مؤثر تحریک کی شکل سامنے آئی۔ آج ویمن ورکرز الائنس کی اراکین پاکستان کے 32 اضلاع میں موجود ہیں۔ ویمن ورکرز الائنس کیا کرتا ہے؟ اس کے کیا مقاصد ہیں؟ اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی۔ اس کا مین مقصد تو یہ ہے کہ سرکاری اداروں میں، نجی اداروں میں اور فیکٹریوں میں کام کرنے والی خواتین کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے بارے میں ان کو جاننا اور ان مسائل کے حل کے لیے مختلف پلیٹ فارم پر آواز اٹھانا، اور اس کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ وومن ورکرز کے حقوق اور کام کی جگہوں کے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے منظم کوششیں کرنا ہے۔ وومن ورکر الائنس کو ہم نے فارم کیا اور ان کی ہم نے کیپیسٹی بلڈ کی رائٹ ایٹ ورک پلیس کے حوالے سے، اور اس ٹریننگ کے بعد وہ خواتین کارکنان اتنی کیپیسیٹیٹ ہو گئیں کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹلی اپنی پریس کانفرنسز خود اپنی آرگنائز کی، واکس آرگنائز کی، ڈفرینٹ ایونٹس آرگنائز کیے، ڈسٹرکٹ کنونشنز کیے، جس میں انہوں نے اپنے کام کرنے کے جگہوں پہ جو درپیش مسائل تھے اس پر انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیے۔ ٹریننگز نے آنا جانا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک فیکٹری میں کام کرنے والی خواتین کے کیا حقوق ہیں، اور ہمیں خود اعتمادی پیدا ہوئی بات کرنی تھی، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ایک خاتون جو کہ فیکٹری میں کام کر رہی ہے وہاں پہ سیپریٹ واش روم ہونا چاہیے۔ ہم نے مختلف طریقوں سے ویمن ورکرز کی ایشوز کو اٹھانے کی کوشش کی۔ ہم نے کنونشن کیے ہیں، ہم لیبر ڈپارٹمنٹ میں جا کر ان لوگوں سے ملے ہیں، انہیں اپنے مسائل بتائے ہیں، ہم مختلف پارٹیز کے ایم پی اے ایم این ایز سے ملے ہیں، ہم نے انہیں اپنے مسائل بتائے ہیں، ہم نے ٹویٹر کے اوپر بات کی ہے۔ ویمن ورکرز کے مسائل کو ہم جہاں تک لے جا سکتے ہیں ہم نے لے جانے کی کوشش کی۔ اصل میں ہمارے پاس چونکہ اسپیشل بچے ہیں تو ہم نے ان پہ کام کرنا تھا، بچیوں پہ، اور میرے پاس کافی فیمیل اسٹاف بھی ہے، تو ہمارے پاس مین جو ایشو تھا اس ٹائم پہلے یہاں پر واش روم کا تھا، چونکہ کوئی ایجوکیشن ہے تو ہم نے واش روم اب سیپریٹ کر دیے ہیں، اور یہ ہمارا الائنس کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم اپنا یہ کام کریں گے۔ ہمارے پاس سب سے پہلے تو ہراسمنٹ کمیٹی نہیں تھی اور ڈے کیئر سینٹر نہیں تھا،
تو جس کی وجہ سے کافی مطلب پرابلمس کو فیس کرنا پڑا. ہمیں اس پروجیکٹ کے تحت جو ہمیں معلومات فراہم کی گئی اس میں سب سے پہلے ہماری ایک ہراسمنٹ کمیٹی بنائی گئی جس کے تحت مطلب ہم اپنے مسئلے مسائل کو وہ کر رہے ہیں اور ڈے کیئر سینٹر کے بارے میں جو ہے وہ کام چل رہا ہے. جب 1 سال 1.5 سال گزرنے کے بعد گو کہ میں 100% نہیں کہتی لیکن بہت حد تک جہاں کمیٹیاں نہیں بنی تھی چاہے برائے نام ہو یا نام لیکن بنی ہیں. ہراسمنٹ ایکٹ کے حوالے سے مجھے معلومات ہوئی کہ کیا اس میں کیا سزا ہے اور کیا جرمانہ ہے. وہ معلومات ہوئی اور ان سے انہوں نے مطلب اس پہ بھی کام مختلف ڈپارٹمنٹ نے کیا جیسے ایجوکیشن کا ہو گیا, ہیلتھ ہو گیا, جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو زیادہ تر ادارے اس میں. خواتین کارکنان کے نمائندہ اتحادوں نے ضلعی, صوبائی اور قومی سطح پر ویمن ورکرز کی نمائندگی کرتے ہوئے متعلقہ سرکاری اور نیم سرکاری محکموں, پارلیمنٹ اور آجران کے سامنے بہتر اور محفوظ دفاتر, کارخانوں اور دکانوں کے لیے اپنی آواز اٹھائی اور خواتین کے حالات کار بہتر کرنے کے حوالے سے اپنی تجاویز اور سفارشات پیش کیں. اپنے قیام سے آج تک ویمن ورکرز الائنس نے پاکستان میں لیبر سے متعلق رائج 130 کے قریب قوانین کا صنفی آڈٹ کیا اور ان میں تبدیلیاں تجاویز کیں. الائنس نے آزادانہ طور پر 2441 کام کی جگہوں کی نگرانی کی اور 6000 سے زائد خواتین کارکنان سے ان کے حالات کار معلوم کر کے انہیں میڈیا اور عوام کے ساتھ شیئر کیا. 18ویں ترمیم کے نتیجے میں افرادی قوت یا لیبر پر تمام تر قانون سازی کا اختیار صوبوں کے سپرد کر دیا گیا ہے. ویمن ورکرز الائنس نے 4 صوبوں میں اراکین اسمبلی اور لیبر ڈپارٹمنٹس کے ساتھ لیبر قوانین میں ترامیم کی اہمیت اور خواتین کارکنان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ملاقاتوں کا آغاز کیا اور خواتین کارکنان کے مسائل پر بات کرنا شروع کی. پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ اور بلوچستان میں ویمن ورکرز الائنس کی جانب سے پیش کردہ بہت سی سفارشات اب قوانین کا حصہ بن چکی ہیں. مثال کے طور پر خیبر پختونخوا شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ ایکٹ میں ایک حالیہ ترمیم کے ذریعے خواتین پر یہ پابندی ختم کر دی گئی ہے کہ وہ شام کی شفٹ میں کام نہیں کر سکتی. اس کی بجائے آجروں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ شام 7 بجے کے بعد خواتین کارکنان سے کام لینے کی صورت میں انہیں ٹرانسپورٹ فراہم کریں گے. مزید برآں خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب اور سندھ حکومتوں نے صحت کے شعبے کی خواتین کارکنان کے لیے علیحدہ واش رومز کی دستیابی اور خواتین کارکنوں کو کم از کم اجرت کی بلا امتیاز فراہمی کے حوالے سے قوانین میں مجوزہ ترمیم کی ہیں. الائنسز نے آجران، بیوروکریسی اور قانون ساز اداروں کے ساتھ ساتھ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ بھی بات چیت کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں 11 اضلاع میں ویمن ورکرز الائنس اور چیمبرز کے نمائندوں پر مشتمل گروپس یعنی جوائنٹ ورکنگ کمیٹیوں کی تشکیل بھی دی گئی، جو ان اضلاع میں خواتین کارکنان کو درپیش مسائل کے مشترکہ حل تلاش کر رہی ہیں. باقی 4 اضلاع میں بھی یہ کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں. ویمن ورکرز الائنس کی ایک اور نمایاں کامیابی خواتین کارکنان کی پہلی باضابطہ یونین کی رجسٹریشن بھی ہے. ویمن ورکرز یونٹی کے نام سے یہ پہلی یونین لاہور میں رجسٹر کروائی گئی ہے، جو رسمی شعبوں میں کام کرنے والی خواتین کی نمائندگی کرتی ہے. اس یونین کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی قیادت اور اراکین دونوں ہی خواتین کارکنان پر مشتمل ہیں، جو اپنی طرح کی ایک منفرد یونین ہے. پشاور، چارسدہ،
मीरपुर खास और कोयटा में भी यूनियन साजी का अमल शुरू हो चुका है। विमेन वर्कर्स अलायंस की कोशिश है कि जल्द तमाम अजला में ख़वातीन की यूनियन कायम करके मुल्क गीर फेडरेशन का क़याम अमल में लाया जाए, जो ख़वातीन कारकुनान की मुअस्सर नुमाइंदगी का हक अदा कर सके। एक अकेला होता है, 2 11 होते हैं, और जब ये एक प्रॉपर फॉर्म्स की सूरत में चीज़ें आ जाती हैं, यूनियन की सूरत में आ जाती हैं, तो हमें काम करना आसान हो जाता है और एक अच्छा जो समझें कि एक टैग लग जाता है कि कोई हमारे साथ मिलके इस चीज़ों को प्रॉपर अदारों तक रसाई करवाने में शामिल होता है। हरासमेंट पे लॉज बने हैं, पब्लिक सेफ्टी पे लॉज बने हैं, हेल्पलाइन के लॉज बने हैं, पुलिस स्टेशंस पे लॉ बने हैं, तमाम के तमाम बन चुके हैं, इस्तेमाल नहीं हो रहे। वो सफ़र जो एक गैर रस्मी तंजीम से शुरू हुआ था, वो अब ख़वातीन कारकुनान की बाज़ाब्ता यूनियन साजी की शक्ल में उभर रहा है, जो कि ख़वातीन कारकुनान की अपने मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म होने की दलील है। वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।